بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حدیث قدسی، خداوند عالم نے فرمایا، اگر تم نے میرے کسی بندے پر ظلم کیے ہیں تو میرے گھر مسجد نہ آؤ۔ ظالم جب تک میرے سامنے کھڑا نماز پڑھے گا میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک وہ اپنے ظلم کی تلافی نہ کر دے گا۔ اگر وہ اپنے ظلم کو ختم کر کے مظلوم کا حق ادا کر دے گا تو میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا، اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا، پھر وہ میرے اولیاء خاص دوستوں میں شامل ہوگا اور جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھی ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 84۔ نوٹ: معلوم ہوا کہ خدا کے گھر جا کر نماز کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا اہل صرف وہ ہے جو خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کو فوراً ادا کر دے تاکہ اس کی اور خدا کی دوستی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، کیونکہ ان کا حق مارنے کے ساتھ ساتھ خدا سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور خدا سے سچی حقیقی دوستی اور محبت حاصل کرنے کا طریقہ خدا کے بندوں، خاص کر ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوستوں، مسلمانوں، پڑوسیوں اور فقراء و مساکین کا حق ادا کرنا ہے، جو زکوٰۃ، خمس اور خیرات اور ان کی عزت کرنے اور ان کی خدمت کرنے ہی سے ادا ہو سکتا ہے۔ یہی نماز کا ایک مقصد بھی ہے کہ خدا نے فرمایا، یقیناً نماز گندے برے کاموں یعنی ظلم سے روکتی ہے۔ القرآن۔ نماز کی مثال دوا کی سی ہے۔ دوا وہی کامیاب ہے جو بیماری کو دور کرے، اس طرح نماز وہی قبول ہے جو انسان سے ظلم اور برائی کو دور کر دے۔ اس لیے قرآن نے کہا نماز وہی ہے جو برے کاموں سے روکے، اگر نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں، ضرور نماز کی بدنما نقل ہے۔ تم مجھے یاد کرو، نماز پڑھو، میں تم کو یاد کروں گا۔ قرآن۔ آداب۔ جب مسجد کے دروازے پر آ جاؤ تو پہلے سوچو کہ نمبر 1، کس عظیم ذات کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جس میں صرف پاک لوگ قدم رکھ سکتے ہیں، جس میں صرف صد یقین کو آنے کی اجازت ہے۔ تم سب سے بڑے کائنات عالم کے شہنشاہ کی خدمت میں کھڑے ہو، اگر تم نے اس کی عظمت اور عزت کرنے سے غفلت برتی تو پھر تم سب سے بڑے خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ نمبر 2، اس لیے خدا کے سامنے اپنی عاجزی، کمزوری اور گناہوں کا دل سے اقرار کرو۔ نمبر 3، صرف خدا کی طرف توجہ دو اور جان لو کہ اس کو تمہاری ہر بات کا علم ہے۔ نمبر 4، خود کو خدا کے سامنے بالکل محتاج، فقیر، ناچیز سمجھو۔ نمبر 5، دل سے ہر وہ بات نکال دو جو خدا سے دور یا غافل کر کے تم کو خدا سے چھپا دے، کیونکہ خدا صرف پاک خالص دل کی بات سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر مسجد کے اندر جاؤ اور سمجھ لو کہ تم نے خدا کی رحمتوں کو چکھ لیا، خدا کی خدمتوں کے لائق ہو گئے، تم کو امن اور خوشخبری مل گئی۔ اگر ایسے نہ بن سکو تو دروازے پر ہی رک جاؤ، جب خدا کو تمہارے دل کی اس آرزو کا پتہ چل جائے گا کہ تم خدا کی طرف واقعتاً توجہ کر کے خود کو ناچیز سمجھ کر دل کو پاک کر کے آئے ہو، مگر تمہاری کوشش ناکام ہو چکی ہے، تو خدا خود تم پر رحم کی نظر فرمائے گا۔ وہ خود تمہیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق، صلاحیت دے گا جسے وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ خدا کریم اور بے حد مہربان ہے، اپنے غیور کمزور بندوں کی عزت کرتا ہے، اور جو لوگ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور اس کے کرم کا انتظار کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہے۔ خود فرماتا ہے، کون ہے جب کوئی بے چین تڑپ کر پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن، سورہ نمل 61۔
امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 83۔ مسجد میں آنے کے فائدے۔ جو مسجدوں میں آتا ہے وہ 8 میں سے کسی ایک خوبی کو ضرور پا لیتا ہے۔ نمبر 1، کوئی بھائی جس سے خدا کی راہ میں فائدہ حاصل کرے۔ نمبر 2، علم جس سے نئی نئی راہیں کھلیں۔ نمبر 3، محکم واضح آیت کا علم۔ نمبر 4، خدا کی رحمت جس کا اس کو انتظار ہے۔ نمبر 5، کوئی بات جو اس کو تباہی سے بچائے۔ نمبر 6، کوئی بات جو سیدھا راستہ دکھا دے۔ نمبر 7، ایسا خوف جس کی وجہ سے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ نمبر 8، یا وہ کوئی گناہ اس لیے چھوڑ دے کہ لوگوں سے حیا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 78۔ کم سے کم مسجد میں آنے والا 3 میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ خدا اس کو جنت میں پہنچا دے۔ نمبر 2، جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں جس سے اس کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، کوئی بھائی ملے گا جس سے وہ رائے خدا میں فائدے اٹھائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ ان مسجدوں کی زیارت نہ چھوڑو۔ نمبر 1، مسجد قباء مدینہ۔ نمبر 2، مشربہ ام ابراہیم۔ نمبر 3، مسجد فضی مدینہ۔ نمبر 4، قبرستان شہداء۔ نمبر 5، مسجد احزاب جسے مسجد فتح بھی کہتے ہیں مدینہ، امام صادق علیہ السلام۔ نیز مسجد کوفہ کہ اگر اس میں انسان 100 دفعہ بھی داخل ہو تو خدا 100 دفعہ اس کے لیے مغفرت لکھتا ہے، کیونکہ مسجد کوفہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے اور انہوں نے دعا کی تھی، مالک مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر داخل ہو اس کو بخش دے۔ قرآن۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 100۔ حرام کمائی۔ حرام کمائی کے 8 دروازے طریقے ہیں۔ نمبر 1، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا جو سب سے بدتر حرام کمائی ہے۔ نمبر 2، زنا کے ذریعے کمانا۔ نمبر 3، نر جانور کے ذریعے مال لینا، وہ بھی نسل بڑھانے کے لیے۔ نمبر 4، مردار بیچنا۔ نمبر 5، شراب بیچنا۔ نمبر 6، کتے بیچنا۔ نمبر 7، بچھے لگانے کی اجرت۔ نمبر 8، کاہن نجومی کی اجرت۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز الاعمال۔ نمبر 9، نیز ظالم حکمرانوں کے کام کر کے ان سے اجرت لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 1۔ جادو۔ جو تھوڑا سا بھی جادو سیکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر توبہ کر لے تو سزا معاف ہو جائے گی اور وہ کفر سے باہر آ جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 79۔ نجومی کاہن جیسا ہے، کاہن جادوگر کی طرح ہے، جادوگر کافر کی مانند ہے اور کافر جہنمی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 79۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد.